مارچ کے اندر اس کی تعداد ایک دم پہنچ گئی 7,50,000. یعنی کہ چائنا میں جہاں 1,75,00,000 کی آبادی ہے لگ بھگ، وہاں پر اگر یہ چھونے سے اور اچھوت ہونے سے پھیلنا ہوتا تو کم سے کم 1,75,00,000 مریض تو اس وائرس کا 1,75,00,000 مریض اس وائرس کا شکار ہوتے، کیونکہ 40 دن تک تو ان کو پتہ ہی نہیں تھا یہ وائرس ہے کیا. بات یہ ہے کہ 3 مارچ سے اور 15 مارچ میں اس میں 8 لاکھ لوگوں کا اضافہ کیسے ہو گیا اتنی جلدی؟ 80,000 لوگ 3 مہینے میں اور 10 دن میں 9 لاکھ لوگ ہو گئے. وجہ کیا تھی؟ وجہ یہ تھی کہ ورلڈ بینک نے اعلان کر دیا کہ جس ملک کی بھی معیشت کرونا وائرس سے ٹوٹے گی یا اس کو نقصان ہوگا اس کو ہم بلینز آف ڈالر امداد دیں گے. اس امداد کی وجہ سے 180 ملکوں میں ایک دم پھیل گیا یہ کہ 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ کیسے ہو گئے. لاکھوں پیشنٹ اس کے شکار ہوئے، بالکل لاکھوں صحیح ہوئے. بالکل صحیح. جب ویکسین نہیں ہے تو صحیح کہاں سے ہو گئے؟ پہنچایا گیا ہے، کہیں پر چمکادڑ میں ڈالا، کہیں پہ مرغی میں ڈالا، کہیں پہ بکرے میں ڈالا. آپ آگے تھیوری آئیں گی، آپ کے سامنے آئیں گی. غلط ہے ہی نہیں ہے. کھانے پینے کی ان جانوروں میں ڈالا گیا جو آپ استعمال کرتے ہیں. کیا اگر چمکادڑ میں جا سکتا ہے تو مرغی میں نہیں جا سکتا؟ جا سکتا ہے، جا سکتا ہوں. تو بھائی اس طرح پھیل رہا ہے. اور چھوت نہیں ہے، چھوت ہوتا تو 1,75,00,000 کی آبادی چائنا کی پوری اس کا شکار ہوتی. فیصل، اس خوف سے کیسے نکالا جائے؟ یہ یقیناً جو ہے وہ اتنا مہلک مرض نہیں ہے، کیوں جو ہے وہ اس کو اتنا معمہ بنا کے اس وقت پوری دنیا کے اب جو اس کے ریپرکیشنز آئیں گے خاص طور پہ اکانومی پہ، معاشرت پہ، وہ کیا ہوں گے؟ آئیں گے، آ گئے، کھلنے کا انتظار کریں. ہم پاکستان کو یہ تو تقابل کرتے ہیں کہ وہ بند ہو گیا ہم بھی بند ہو جائیں، وہ انہوں نے یہ کیا ہم بھی یہ کر لیں. یار ان کی معیشت کا اپنی معیشت سے آپ تقابل کر کے دیکھو، آپ کا کیا بیڑا غرق ہو جانا ہے. ہمارے ملک کی پہلے ہی صورتحال خراب ہے، ہم دہشت گردی سے نبرد آزما ہیں. عوام اور افواج پاکستان سمیت لاکھ کے قریب ہمارے لوگ شہید ہو چکے. کس چیز کا خوف ہے یار؟ خدا سے کبھی خوف ہے اتنا؟ جو اللہ سے نہ ڈرا وہ پھر کرونا سے ڈرا نا. خوف کس چیز کا ہے بھائی؟ میری ایک بات سنیں، وائرس جاندار کے لیے، بالکل جاندار، ہر جاندار کے لیے. تو یہ ماسک لگاؤ نا گائے اور بکریوں کو بھی، پھر سینیٹائزر لگواؤ ان کو بھی، کوئی ایشو ہے اس کے اندر؟ مرغیوں کو بھی لگاؤ. اگر یہ وائرس خطرناک ہوتا اور ہوا میں ہوتا، ماحول میں ہوتا، فضا میں ہوتا، تو یہ سب سے پہلے تو مرغیاں ہی پولٹری فارم میں مر چکی ہوتی. سب سے کمزور تو اس وقت مرغی ہے نا، امیٹیشن گروتھ ہے اس کی، 7 مہینے میں پیدا بننے والی 7 ہفتے میں بن رہی ہے. یہ بکرے، یہ مرغیاں، یہ کتے، یہ کوے، یہ بلکہ اس پہ تو ایک بڑا پیارا شعر ہے، یہ اشارہ ہے آفات ناگہانی کا، پرندوں کا کسی جگہ سے کوچ کر جانا. اگر یہ عذاب الہی ہوتا تو پک اینڈ چوز پہ تھوڑی ہوتا، کمپلیٹ ہوتا. یہ پرندے، یہ جانور سب مر چکے ہوتے. جان کا اس سے کوئی خطرہ نہیں ہے، اس کو آدمی فیس کر کے نکل جاتا ہے. خوف سے کیسے نکلیں گے؟ ہمارے یہاں تو ویسی فیشن کے تحت یہاں پہ نزلہ زکام کھانسی ہر وقت. 26 مریض 60 مریض جو ہیں وہ سندھ کے اندر ریکور ہو گئے، صحتیاب ہو گئے کرونا سے. یہاں تو چیز ہی کچھ اور ہے. 3 دن پہلے کرونا مثبت آتا ہے، 3 دن بعد منفی آ جاتا ہے، 3 دن میں اس کے خاندان والے ویسے ہی مر جاتے ہیں سوچ کے. یہ کیا طریقہ ہے یہاں پر؟ کوئی اتھینٹک نیوز دیں. کوئی پاکستان کا بیڑا غرق کرنے پہ آخر پاکستان کا میڈیا کیوں تلا ہوا ہے؟ پوری دنیا کا دھندا بند کرا کے اپنا دھندا چلا رہے. کمرشل اب بھی چل رہا ہے، کمائی اب بھی چل رہی ہے، ہر آدمی اپنا دھندا بند کرے. میڈیا کا دھندا چل رہا ہے اس کرونا میں. پوری دنیا کا میڈیا اسی کو فالو کر رہا ہے. آپ بھی لاک ڈاؤن کریں، کس نے روکا ہے؟ آپ کیوں کھول کے بیٹھے میں دھندا یہاں پر؟ پوری دنیا کا میڈیا جو ہے وہ کرونا کے علاوہ کچھ نہیں دکھا رہا بھائی جان. آپ اور یہی پریکاشنری میجرز بھی دکھا رہا ہے. سے مراد آپ کے میڈیا نے تو جس کو نہیں تھا اس کو بھی دکھا دیا، بعد میں 3 دن بعد ڈھٹائی اور بے شرمی سے کہا اس کو منفی آیا ہے. اس کا تو ہو گیا بیڑا غرق. 2 سال تک نہ اس سے کوئی ہاتھ ملائے گا، نہ اس سے رشتہ رکھے گا، یہاں تک کہ اس کی بیوی بھی اس کو چھوڑ کے بھاگ جائے گی. اگر یہ جان لیوا ہوتا تو یہ چرند پرند، یہ کتے، یہ نباتات، یہ جانور، یہ بکرے، یہ گائے، یہ سب مر چکے ہوتے. آج آپ کا ڈالر کس ریٹ پر ہے؟ 67 میرا خیال. اچھا، کتنے کا فرق آیا؟ اگلے 15 دن میں یہ 200 پہ پہنچ جائے گا اور آپ نے بند رکھا. آپ کا قرضہ ہے 150 ارب ڈالر. 150 ارب ڈالر کے اوپر آپ کا قرضہ اضافی چڑھ جائے گا 75 ارب ڈالر. 25 ارب ڈالر آپ کو ورلڈ بینک دے دے گا اس کے اندر امداد. تو 50 ارب ڈالر کا آپ سود سمیت قرضہ لے کے بیٹھ جائیں گے. یہ ہوگا اس کا آخر میں انجام. آپ حفاظتی انتظامات رکھیں، لوگوں کو ریاست پابند کرے حفاظتی انتظامات کی، صفائی کی، اور شفٹوں کے اندر آپ پہیہ کھول دیں. پاکستان کی معیشت کا چلنا اس وقت کی ضرورت ہے. ورلڈ بینک جو ہے وہ کرونا کی مد کے اندر 20 ارب ڈالر، 15 ارب ڈالر، 12 ارب ڈالر دے کے اور 40 ارب ڈالر کو اوپر چڑھا کے اور 100 سال آپ کو اور مقروض کرے گا. یہی بتا رہا ہوں، ڈالر کو امپاور کر رہے اور کچھ نہیں ہے. ختم کر دیا جائے. دنیا میں اس مرض نے، جو کہ جان لیوا بھی نہیں ہے، دنیا کی تمام عبادت گاہوں پہ تالا ڈال دیا. کتنا پاورفل ہے.
اس کو پاورفل بنایا گیا ہے اس میڈیا کے یہی تو میرا آپ سے بنیادی سوال خوف کو پھیلا کے آپ کو لاک ڈاؤن پہ لے جا کے جب آپ کی معیشت کا پہیہ رک گیا تو اب امریکہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کی معیشت چلے نہ چلے, آپ کے قرضوں کا حجم بڑھتا چلا جائے گا. آپ جتنی دیر اس کو معیشت کے پہیے کو روکو گے آپ کی معیشت پہ بوجھ بڑھتا چلا جائے گا, جو کسی طور بھی نہ پاکستان کے مفاد میں ہے, نہ ہی پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے, نہ ہی افواج پاکستان کے مفاد میں. میں آپ کو واضح طور پہ بتا رہا ہوں یہ یوں پھیلا, یہ یوں سکڑے گا اور آخر میں دو ملک نشانہ ہوں گے, ایک ایران ایک پاکستان. لیکن آپ کی تو چائنا کا جتنا مال مارکیٹوں میں تھا سب ختم ہو چکا. چائنا نے پروڈکشن کا آغاز کر دیا. 15 دن بعد جب آپ کھولیں گے تو چائنا کا میٹیریل آپ کی دہلیز پہ ہوگا. اس نے اگر 3 مہینے کا لاک ڈاؤن فیس کیا ہے, 3 مہینے میں پوری دنیا نے لاک ڈاؤن فیس کر کے اپنے آپ کو چائنا کے ہم لیکن اس وقت جتنی آ رہا میں آپ کو کہہ رہا ہوں, آپ کا میڈیا تو اتنا قابل ہے, 3 دن پہلے مثبت ہوتا ہے, 3 دن بعد منفی ہو جاتا ہے. اب آپ لوگ کی باتوں کو ڈاکٹر جو رپورٹ دیں گے وہی سنائیں گے, میڈیا اپنی طرف سے تو کچھ نہیں کہہ سکتا. کیا کون سی رپورٹ ہے بھائی, کس کٹ پہ ٹیسٹ کیا تھا؟ حکومتی ایسی ترجمان دنیا کی میں طرف کون سے سی کٹ ہے جو 3 دن پہلے مثبت اور 3 دن بعد منفی کرے؟ بتائیں مجھے آپ. اس میں میڈیا کہاں آ گیا؟ اسی نے تو پھیلایا ہے. آپ آج بند کر دیں کورونا پاکستان کا, وہ میڈیا پھیلا دے گا. آپ اس کو چھوڑیں, یہ بتائیں کہ یہ آپ اپنا دھندا کریں, دوسروں کے دھندوں کو تالا لگوائیں, یہ کام ہے آپ لوگ کا. آپ کے مائنڈ سیٹ کا. چلیں آگے آئیں. نہیں مائنڈ سیٹ کا مسئلہ, چلیں اس کو چھوڑیں. ایک سوال کا جواب نہیں دیا آپ نے. 3 مہینے میں 80,000 پیشنٹ اور 10 دن میں 8 لاکھ پیشنٹ. نہیں, میں نے اس پہ پہلے کہا کہ اس پہ مختلف آرگومنٹ ہو سکتے ہیں. بتائیں نا, ایک ملک کی معیشت کا کوئی سوچے گا کیا صورتحال ہے؟ یہ مارکیٹیں خالی ہو گئی ہیں, دھڑا دھڑ ایلسیاں کھلیں گی, ہر چیز امپورٹ ہوتی ہے. 95% اس ملک کے اندر امپورٹ ہے, 5% اس ملک کے اندر ایکسپورٹ ہے. ریونیو آپ کا پورٹ سے آتا ہے, پورٹ لاک ڈاؤن ہے, ریونیو آئے گا کہاں سے؟ 5,900 ارب کے آپ پہلے خسارے پہ کھڑے تھے, کھلنے کے بعد آپ کا خسارہ انکاؤنٹیبل ہے. جو ایک ماحول بنایا گیا اس کے تو لاش کے قریب کوئی نہیں جا رہا. وزیر کیسے جائے گا؟ کیوں نہیں جا رہا؟ وہ آپ دیکھیں اس وقت جو صورتحال ہے, مطلب اس کے لیے تو جو مورچریز بنائی جا رہی ہے وہ بھی جو اس ہے لاش کے پاس جانور گھما کے دیکھ لو, اگر جانور مر جائے نا تو سمجھنا آپ بھی مر جاؤ گے. اس پہ مزید گفتگو کرتے ہیں, ایک مختصر سا بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم ذکر کر رہے تھے اس وقت کرونا وائرس کی وبا کا, اور جس طریقے سے فیصل رضا عابدی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ امریکہ جو ہے وہ اس کا بینیفیشری بھی ہے اور وہی اس کا ذمہ دار بھی ہے, اور 15 دن میں جو ہے وہ ان کے مطابق جو ہے یہ تمام تر جو سلسلہ ہے یہ وائنڈ اپ ہونے جا رہا ہے. حالات پریشان کن نہیں, خطرناک کن ہے. یہ جو ڈیلی ویجز طبقہ ہے آپ کے پاس, یہ 3 سے 4 کروڑ کے درمیان ہے. اس کا مسئلہ راشن تو نہیں ہے, اس کا مسئلہ اس کا روم رینٹ ہے, اس کا ہاؤس رینٹ ہے, اس نے گھر میں پیسے بھیجنے ہیں, اس کو ایک کارڈ چاہیے جو گھر والوں سے رابطہ قائم کرے. ہر طرف سوچنا چاہیے. یہاں صرف راشن کو بنیاد بنا دیا جاتا ہے. کھلانے کا وعدہ اللہ ہے, وہ تو پہنچے گا کسی نہ کسی طرح, لیکن جو اس کے دوسرے مسائل ہیں, جو دیگر مریض ہیں, جو دوسرے امراض ہیں, جو دیگر عوام ہے یا جو مر رہا ہے, وہ تنہائی کے اندر اس کو دفنایا جا رہا ہے. ایک عجیب سی صورتحال ہے. مطلب انسان دیکھیں پوری دنیا اس وقت دعاؤں پہ لگ گئی. بالکل. تمام سربراہ مملکت, تمام غیر مسلم حکمران, اللہ, اس کے رسول اور مولا علی کی اس وقت جو نشانیاں آخرت کی اس پہ گامزن ہیں, پڑھ رہے ہیں, چل رہے ہیں. اور جو ہم نعوذ باللہ ہم جو ٹھیکیدار ہیں اللہ کے مذہب حق کے, ہم تالے ڈال کے بیٹھے ہیں. تو کیا ہونا ہے؟ آپ کا فیت ہونا چاہیے. 2 نمبر کرونا ڈال کے گھروں میں گھس گئے سارے سیاستدان, نہ کوئی آ رہا ہے کسی کو دیکھنے کے لیے, نہ انہوں نے کوئی ذمہ داری ادا کرنی ہے. پھر بھی آپ لوگوں نے 2-2 ہزار روپے لے کے اس کو ووٹ دینے. یہ آپ کا حکمرانوں کا مسئلہ ہے, میرا نہیں ہے. جہاں میری ریاست کا نقصان ہوگا میں وہاں آؤں گا, وہاں میں اپنا موقف دوں گا اور اس پہ ثابت قدمی کے ساتھ کھڑا ہو جاؤں گا. مجھے پتا ہے کہ میری ریاست کو صرف اس وائرس سے خطرہ نہیں ہے, ایک جنگ برابر میں تیار کھڑی ہے, ایک اندرونی طور پہ لڑی جا رہی ہے, 3 سرحدیں ہماری غیر محفوظ ہیں. ہمیں آنے والے حالات کو پوری طرح فوکس کرنا ہے. مجھے اگر چائنا کی پروڈکٹس کے اندر $50,000 بھیجنے تو میں 5 لاکھ کا ویسے ہی مقروض ہو گیا ہوں, یہ 12 روپے ڈیویلیو ہونے سے. کیونکہ پہلے میں نے بھیجنے تھے 155 روپے سے, اب بھیجوں گا میں 170 روپے سے. 15 روپے فی ڈالر کا فرق تو مجھ جیسے آدمی پہ پڑ رہا ہے. میں یہ فرق آپ سے وصول کروں گا. کھلتے ہی آپ کو پتا چلے گا کہ 100 روپے کی چیز 200 روپے کی ہو چکی ہے, اور ہونی ہے, اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے آپ کے پاس. تیسرا, پاکستان کی معیشت جو کل ریونیو ہے 70% کراچی دیتا ہے, اور کراچی کی بھی یہ پورٹ دیتی ہے. پورٹ ہے لاک, اور پورٹ کے اوپر امپورٹ اور ایکسپورٹ دونوں تقریباً نہ ہونے کے برابر ہیں. اگر یہ جو ریونیو آپ کا کلیکشن یا پورٹ سے ہوتا ہے وہ اگر آپ کا 15-20 دن میں نہیں ہو پایا, اگلے 10 دن بھی اور اس میں نکل گئے, تو میرے بھائی آپ کہاں کھڑے ہو گئے؟ کبھی اس کو کیلکولیٹ کریں. اس وقت آپ کے تمام صحافیوں کو چاہیے کہ وہ اس کو کیلکولیٹ کریں.
دوسرا اگر پورے اقوام عالم خدا اور اس کے رسول کی ویدانیت کی طرف گامزن ہو گئے تو آپ اپنے تعمیری پروگرام کر کے یہ ان لوگ کو بتائیں کہ یہ تو تمہاری کتابوں میں 2008 میں آیا. میرے مولا علی نے تو 1400 سال پہلے کہا تھا کہ یاجوج ماجوج کے گلے میں کیڑا پیدا ہوگا اور وہ چکرا کے وہیں گر کے مریں گے. یہ چیزیں تو ہونی ہیں بھائی. 4.5 کروڑ آبادی ہے کراچی کی, میں مردم شماری پہ لڑ کے مر گیا. آج تک ڈیٹا کلیکشن کرنے کی بات کر رہے ہیں بھائی. آپ اگر ووٹرز کی تعداد نکال لیں تو 2.5 کروڑ ہے, تو آبادی 4.5 کروڑ بنی. 4.5 کروڑ آبادی میں اس وقت میں نے مردم شماری میں اس قوم کو آواز اٹھاؤ, کیونکہ 1.5 کروڑ لوگوں کا تمہیں مال دیا جا رہا ہے جو 4.5 کروڑ لوگوں میں تقسیم کیا جا رہا ہے. کراچی میں تو آپ اس یہی کو تو کسی صورت میرا کنٹرول کر سوال نہیں ہے سکتے. کہ جو جس ملک میں یا جس شہر کی آبادی پہ آج تک کنسنسس نہیں ہو سکا, وہاں سے ڈیٹا کلیکٹ کیسے ہوگا؟ ڈیٹا تو ہے آپ لوگ کے پاس, کس نے کہا نہیں ہے؟ میں کہہ رہا ہوں 2 کروڑ حکومت تو آج تک ڈیٹا کلیکٹ کر رہی ہے, ٹائگر فورس بنا رہی ہے. آپ کے پاس آپ ہر حلقے کا ووٹر نکال لیں تو 2 کروڑ 75 لاکھ, اور یہ 1.5 کروڑ کل آبادی بتاتے ہیں. پتہ نہیں آسمان سے آئے تھے, پہاڑوں سے آئے تھے, زمین سے آئے تھے, اس وقت ساتھ دیتے نا آپ لوگ میرا. میں یہ مردم شماری رکوا کے دکھاتا آپ کو. میں اکیلا اس مردم شماری پہ, اس جعلی میڈیسن پہ لڑ یار 200 فیکٹریوں کی ہزاروں کی تعداد میں یہاں میڈیسن جعلی نکلی. چیف جسٹس, سابق چیف جسٹس نے اس کا ایگزامن کرایا. میں یہی تو لڑ رہا تھا کہ اگر یہ جعلی ہے تو زہر ہے, کیونکہ اگر وہ گولی جس کو مرض کے لیے میں نے استعمال کی ہے اس کو روک ہی نہیں پائے گی تو میری ڈیتھ متوقع ہو جائے گی. پاکستان میں 80% ڈیتھ کا وجہ تو یہ جعلی میڈیسن ہے. آپ لاک ڈاؤن سے زیادہ ادھر توجہ ان تمام فیکٹریوں سے معیار صحیح کرائیں میڈیسن کا. آپ دبئی کی پیناڈول کھا کے اور پاکستان کی پیناڈول کھا کے فرق چیک کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. وائرس کو کہتے ہیں اردو میں وبا. پوری دنیا میں جو وبا ہو اس کو کہتے ہیں عالمگیر وبا. اب اگر چائنا میں بنا اور اٹلی میں پہنچ گیا تو کہیں کرونا وائرس کی کسی شک میں لکھا تھا پاکستان ایگزمپٹڈ؟ آنا ہے نا, پوری دنیا میں پھیلانا ہے نا, پھر ان ملکوں میں لانا ہے جہاں کے لیے بنایا گیا, کھینچ کے واپس جو دنیا کو سینیٹائزر پہ لگا دیا. ہر وقت آپ کا ہاتھ شراب میں ڈوبا ہوا ہے. آپ صابن سے بھی دھو سکتے ہیں بھائی, آپ عام پانی سے بھی دھو سکتے ہیں. یہ کس طرح کی باتیں کی جا رہی ہیں؟ پاکستان ہی تو سب کے گلے میں پھنسا ہوا ہے میرے بھائی اس وقت. آپ کو پتہ ہے اگر یہاں سے یہ عالمی طاقتیں ریورس ہو جائیں ایشیا سے, تو پاکستان کی حاکمیت آپ کو گلف سمیت ساؤتھ ایسٹ ایشیا کے اندر ہر طرف نظر آئے گی. پاکستان بہت بڑی طاقت ہے, اس کی طاقت کو لڑکے نہیں ختم کیا جا سکتا, اس کی طاقت پہ پیٹ پہ چھرا مار کے ختم کیا جا سکتا ہے. کار ہیں ان بھائی تمام آپ تر تھوڑا حالات تھوڑا ہلکا میں ہلکا کام کھولیں, لوگوں کو کام کی طرف 2-4 گھنٹے جانے دیں. 4 گھنٹے آپ ویسے بھی لوگوں کو چھوڑتے ہیں, جس نے باہر سے کھینچ کے لانا ہوگا 4 گھنٹے میں بھی لے کے آ جائے گا. آیا کوئی؟ میں نے آپ سے کتنا پیار, تعداد تو مسلسل بڑھ رہی ہے, آپ تو کہہ رہے ہیں کہ یہ مزید بڑھے گی, مزید خطرناک ہوگا. آپ فون کر کے پولٹری والوں سے پوچھ لیں تمہارے پاس مرغیاں زندہ ہیں, اگر وہ کہہ دینا زندہ ہیں تو آپ کو خوف کھانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اس سے سوال کا جواب جو ہے نا, معیشت کا پہیہ چلنا چاہیے فوری طور پہ, ورنہ ہم اگلے 20-25 سال تک کھڑے ہونے لائق نہیں رہیں گے. کلیئر؟ میں اسی کا تو پوچھ رہا ہوں نا, وہ کیا, وہ فارمولا کیا ہے بھائی؟ آپ ناک لپیٹی ہوئی, آپ منہ لپیٹے میں منہ لپیٹ لیں, بس یہی فارمولا. اور اچھا, وہ تو کہتے ہیں آنکھ سے بھی چلا جائے گا, کان سے بھی چلا جائے گا. اگر اس طرح جانا ہوتا تو سب سے پہلے یہ جانور مر چکے ہوتے. میں نے آپ کو مثال دے گیا. اب یہ جتنے آپ کے یہاں دانشور ہیں ان کو بلا کے پوچھ لیں یہ جانور کیوں نہیں مر. تھوڑا یہاں سے بھی سوچو یار, مطلب اتنا بھی ڈرنے کی ضرورت نہیں. کل کو کوئی عالمی جنگ لگ گئی تو گھر میں بیٹھو گے؟ نہیں, اس لاک ڈاؤن میرے ملک کو کوئی جنگ لگا دے میں گھر میں بیٹھوں گا. تو ہم دیکھ رہے ہیں کراچی کی سڑکوں پہ طواف موقف ہو گیا, مسجدوں میں تالے پڑ گئے, دنیا اللہ رسول کو اپنی پارلیمنٹ کے اندر پکار رہی ہے, آپ لوگوں نے لیکن اس کا بڑا ایک دوسرا اسپیکٹ ہے کہ لوگ جو ہے وہ خدا کی طرف دیکھنا بھی شروع ہو گئے. بہت بھائی جان مسجدوں کے باہر ساری رات بیٹھ کے لڈو کھیل رہے ہیں, وہاں تو نہیں پھیل رہا, دیوار کس طرف مسجد میں پھیل جائے گا, کمال ہو گیا. لیکن کہیں نہ کہیں تو قربت جو ہے وہ اللہ سے کی طرف جو ہے وہ بڑھنا شروع ہو گئی. دنیا نے دیکھ لی آپ کی قربت, آپ کا ایمان سب چیک ہو گیا, ہر ایک کا چیک ہو گیا. یہی چیک کرنا تھا اللہ نے. اور میں آپ کو بتاؤں پوری دنیا میں یہ فتنہ ہے نا, تو بھائی جان یہ طاقت تو پھر دجال کے پاس. اور بالکل دجال کے حوالے سے بھی جو ہے وہ مختلف چیزیں جو ہے وہ مسلسل ہمارے سامنے آ رہی ہیں. اس نے پوری عبادت گاہیں, مندر, مسجد, کلیسا, چرچ, ہر چیز بند کرا دی اس نے, تمام تالے پڑے ہوئے ہر طرف. یہ وار ہے اس کا. اللہ سے پناہ بھی مانگی جا رہی ہے, قیامت کا خوف بھی جو ہے وہ ایسا خوف طاری کیا آپ لوگوں نے, نہ کوئی چھت پہ آ رہا ہے نہ گیلری میں آ رہا ہے. شاید موت اس کے دروازے کے باہر کھڑی ہے, وہ سونگے گا, اس کو موت آ جائے گی. سامنے ایک چھوٹی سی مرغی چلتی ہوئی جا کے اس کو یہ بتا رہی ہے کہ تجھ سے زیادہ تو میں طاقتور ہوں.